میں اپنے پینلز کا آپ سے تعارف کروا دوں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے اطلاعات فروخ حبیب صاحب، اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کری ہیں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، MNA ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. منسٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ چیئرمین FBR اور SAPM وقار مسعود کو جہاں دیگر وجوہات تھی، ڈیٹا لیک بھی ایک اہم وجہ تھی انہیں فوراً ہٹانے کی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ڈیٹا لیک کے حوالے سے، ڈیٹا لیک کہہ لیں یا ہیکنگ کہہ لیں، میرے خیال میں ہیکنگ جو ہے وہ زیادہ اپروپریٹ ہے. لیک کے حوالے سے تو ابھی کوئی ڈیٹرمن نہیں ہوا. جو امپورٹنٹلی یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی 1 سال قبل بھی ان کو یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے سسٹم کو جو ہے وہ محفوظ بنانا ہے اور سسٹم کے اندر انہوں نے امپرومنٹس لے کر آنی ہے. لیکن اگین اگر یہ واقعہ ہوا تو پھر کسی پہ تو رسپانسبلٹی جو ہے وہ فکس ہونی ہے، اور وہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ فکس ہوئی ہے، اور چیئرمین FBR کو بھی ہٹایا گیا اور اس سے منسلک جو بھی لوگ ہیں ان کو بھی سائیڈ لائن جو ہے اس حوالے سے کیا گیا ہے. منسٹر صاحب، اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ کیونکہ FBR کا جتنا میگنیٹیوڈ کا ڈیٹا ہے، کیا یہ علم ہو چکا ہے کہ کتنا ڈیٹا ہے، کن کن آرگنائزیشنز کا ڈیٹا ہے، کن انڈیویجولز کا ڈیٹا ہے، اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ کیا اس حوالے سے انکوائری آرڈر کر دی گئی ہے؟ دیکھیں، یہ تو ظاہری بات ہے، یہ تو تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں ڈیٹرمن ہو جائیں گی. امپورٹنٹلی ظاہری بات ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیٹا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ کسی قسم کی بھی کوئی غفلت جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جا سکتی. اسی وجہ سے ذمہ داروں کا تعین بھی کیا گیا، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی عمل میں لائی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم کو مزید جو ہے جو انٹرنیشنلی ریکوائرمنٹس ہیں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے، اس حوالے سے جو ہے وہ اپ گریڈ کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ جو ہے اس قسم کا کوئی معاملہ سامنے نہ آ سکے. جو ہیکرز ہیں ان کا تو یہ کام ہے، ان کی تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کسی سسٹم میں جائیں اور جا کر جو ہے وہ اس کو کنٹرول کریں اور اس پہ جو بھی ان کے موٹیوز ہیں ان موٹیوز کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اب اس میں بہت زیادہ آگے جا چکی ہے اور لوگ اس حوالے سے کافی کننگ بھی ہیں اور اس کے اوپر کافی کام بھی ہوتا ہے. اور اسی حوالے سے جو ہے وہ ہماری جو منسٹری آف IT ہے سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے، وہ بھی کیبنٹ کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے پورا ایک لے کر آئے تھے، اپنا پورا میکنزم لے کر آئے تھے جس میں کیبنٹ نے ان کو اپروول بھی دی ہے، اور وہ بھی سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے اب اس کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں. جو ایڈوانس ماڈرن انٹرونشنز ہیں وہ متعارف کروائی جا رہی ہیں پاکستان کے اندر. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے یقیناً یہ پوری خبر جان لی ہوگی کہ FBR کا ڈیٹا لیک اور ایک اہم وجہ بنی چیئرمین FBR اور SAPM کو ہٹانے کی سیکیورٹی وارننگز بھی اس حوالے سے تھی. امپلیکیشنز کیا ہیں SAPM کے حوالے سے؟ جو میری بات ہوئی جو شوکت ترین صاحب سے بھی ساری، بلکہ انہوں نے آج اس میں آ کے میرے خیال میں کسی ایک نجی چینل کے اوپر انہوں نے اس پہ بات بھی کی ہے. ان کا ویو تھا کہ جو وقار مسعود صاحب کا جو اپروچ تھی چیزوں کو لینے کے حوالے سے، اور جو میری اپروچ تھی پرائیویٹ سیکٹر کو اور گروتھ میڈل میں، اس میں ہمارا ڈیفرنس آف اوپینین آ رہا تھا. اس وجہ سے جو ہے وہ ہم نے پارٹ ویز اپنے جو ہے اختیار جی. اور اس میں ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ جب چیئرمین FBR ڈاکٹر وقار مسعود کے پاس گئے کہ جناب یہ ایڈوائزری آئی ہے، تو انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں بعد میں، اس کو انہوں نے بھی اس کو اگنور کیا. اوبیسلی بہت ساری چیزیں پھر اس کے ساتھ بھی لنکڈ ہوتی ہیں. رائٹ. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ پاکستان کے بہت سارے بزنسز، انٹرنیشنلی جو بزنس ہوتا ہے پاکستان میں، پاکستان سے OECD نے جو پاکستان کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی ہے، پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا ڈیٹا، بزنسز کا ڈیٹا، اور یہ سارا کا سارا اطلاعات یہ ہیں کہ ہیکرز کے پاس چلا گیا ہے، اور FBR نے آفیشلی ابھی تک نہیں بتایا کہ میگنیٹیوڈ کیا ہے اس ڈیٹا لیک کا. اس کی سیکیورٹی امپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں؟ پہلے تو میں جنرل کامنٹ کروں گی، کیونکہ اگست میں ان کو 3 سال پورا ہوگا. تو یہ تبدیلی کے نام پر یہ حکومت اب صرف تبادلوں پر آ کے کھڑی ہوئی ہے، اور آیا دن ان کے تبادلے ہوتے ہیں، یا افسران کے تبادلے ہوتے ہیں، یا SAPMs کے تبادلے ہوتے ہیں، یا کیبنٹ کے تبادلے ہوتے ہیں. ماں سوا تبادلوں کے ہم نے اور کوئی تبدیلی نہیں دیکھی. اسپیسیفکلی آئی تھنک کہ یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے اگر ایسی حقیقت ہے. لیکن میں اس کو تشبیہ دوں گی کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بارہا کہا کہ اگر ملک میں کوئی حادثہ ہوتا ہے، جیسے ساؤتھ افریقہ میں اگر ایک جہاز ڈوب جاتا ہے تو وزیر اعظم استعفے دیتے ہیں. یہ تو ایک بہت بڑا سانیہ ہے ایک کہ آپ کا ایک سیکیورٹی ڈیٹا، اہم ترین یہ ڈیٹا ہے، اور اگر وہ لیک ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری صرف محض ایک آفیسر کو نکالنے پر نہیں ہوتی. میرے خیال سے اس پہ ہیڈز بالکل سپریم کورٹ بھی کہتی ہے کہ بک اسٹاپ ذمہ داری سب کی ہوتی ہے. میں ایک اور اہم سوال اسی سے ریلیٹڈ کہ پاکستان فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس 27 میں سے 26
نکات ہم نے ایکسیپٹ کر لیے. کیا یہ ڈیٹا اگر کسی دشمن ملک کے ہاتھ لگ جائے, اور سیکیورٹی ایڈوائزری بھی تھی کہ جناب کوئی دشمن ملک ہیک کرے گا, تو وہ اس ڈیٹے کو پاکستان کے خلاف مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ انفارمیشن کو استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر یہ میرے لیے سوال ہے تو یقیناً, اور مجھے تو پریویسلی بھی اس قسم کی یہ رومرز سمجھیں یا اسپیکولیشن سمجھیں تو کہیں کہیں پاور بریک ڈاؤنز اس ملک میں یکساں ایک پورے ملک میں پاور بریک ڈاؤن ہوئے ہیں. یہ بھی میری اطلاعات کے مطابق سسٹم کی ہیکنگ ہے. اب یہ کون ہیکنگ کر رہا ہے؟ اتنی ہمارے انسیکیور سسٹمز ہیں, اور اس پہ یقیناً جو گورنمنٹ آف دا ڈے جو ایک اچھی گورننس کے دعوے اور وعدے کر کے آئی ہوئی تھی, جو تبدیلی کے دعوے اور وعدے کر کے آئی تھی, وہ ایک ٹرین کا سگنل نہیں ٹھیک کر سکتی, اور آیا دن حادثے ہوتے ہیں. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. میں تھوڑا ایک سوال اور اس پہ میں تو سمجھوں گی کہ حکومت وقت پر ہی یہ بلیم آتا ہے, اور بالخصوص جو کیپٹن آف دا شپ ہے. رائٹ, میں ایک بالکل ٹھیک ہے, اس پہ 3 سال پہ بات کرتے ہیں. جب بری چیز ہوتی تو اس کا بھی ڈسکریڈٹ کیپٹن کو لینا چاہیے. میرزا منسٹر صاحب, ہمارے ملک کے بہت سارے ذمہ دار شہری ہیں, جس میں کہ چیف آف دا آرمی سٹاف, نیول سٹاف, چیف آف دا ایئر سٹاف, ہمارے پارلیمنٹیرین, وزیر اعظم خود ٹیکس دیتے ہیں, کیبنٹ منسٹرز ٹیکس دیتے ہیں, تمام ملک کی اہم شخصیات ٹیکس دیتی ہیں, پوری فوج ہماری وہ بھی ٹیکس دیتی ہے, تینوں مسلح افواج, مختلف اور پروجیکٹس ہیں. یہ سارا ڈیٹا اگر لیک ہو گیا ہے تو آپ کو اندازہ ہے اس کی سیکیورٹی امپلیکیشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, الٹیمیٹلی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تو ڈیفرنٹ آسپیکٹس ہیں اس کے, اور کس کس اینگل سے جو ہے وہ یہ ڈیٹا یوز ہو سکتا ہے اس کو تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ ڈیٹرمن بھی ہوگا, اور اس پہ رسپانسبلٹی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آلریڈی جو ہے وہ اس حوالے سے فکسڈ ہو چکی ہے. جہاں تک رہ گئی بات کسی کی این ٹی این نمبر میں کتنا ٹیکس دیتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, یہ تو ایک اوپن فیکٹ ہے. ویل سٹیٹمنٹس بھی ہوتی ہیں, بزنسز کی انفارمیشن ہے, انٹرنیشنلی کون سے اس کے علاوہ چل رہے ہیں. جی, اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں, لیکن کانٹیکٹ نمبرز, اگر آپ صرف اس پہ بات کریں ہماری جو انکم ٹیکس کے حوالے سے, تو وہ تو ایک اوپن فیکٹ ہوتا ہے. ایون آپ کچھ پیسے دے کے جو ہے یہاں پر رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت بھی وہ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. آپ لوگ نہیں, وہ تو کسی کا اوپن فیکٹ نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں تو آپ حاصل انکم ٹیکس کے حوالے سے تو آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور اکثر آپ لوگ اس چیز کو سامنے بھی رکھتے ہیں. لیکن جہاں تک ایف بی آر کا پورا ڈیٹا اٹھا کے لے گئے, $26,000 پہ بڈ لگائی, اس میں کی امپلیکیشنز دیکھیں, جہاں تک یہ بات رہے گی, یہی وجہ ہے کہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے منسٹری آف آئی ٹی نے ایک نئی پوری پالیسی جو ہے وہ اس کو اپروو کروایا ہے, اور اس میں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لے کر آ رہی ہیں جو کہ تمام ہماری جو منسٹریز ہیں, تمام جو سرکاری ادارے ہیں, اس پہ انکوائری رپورٹس کو پبلش کریں گے, اس پہ جو ہے اس کو سیکیور بنایا جائے گا. یقیناً جو حقائق ہوں گے وہ تو ہم سامنے لے کر آئیں گے, کسی کو ان اٹینڈڈ نہیں جانے دیں گے.